اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ ایک فارسی غلام تھا، نام اس کا فیروز تھا، کنیت اس کی ابو لولو تھی، فارس کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے میرے اوپر خراج اور ٹیکس زیادہ لگا رکھا۔ فرمایا کتنا ہے؟ کہ یومیہ 2 درہم۔ کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نقاشی کا نقشے بناتا ہوں، آہن گری کا لوہے کا کام، اور اسی طرح نجاری جو مستری درخان کام کرتے ہیں یہ چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا تو اتنے فن جانتا ہے، اتنی صنعتیں جانتا ہے، تو اس کے مقابلے میں 2 درہم تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہوتا تو میں مغیرہ بن شعبہ سے کہتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب حج پر چلے گئے۔ جب حج کر لیا تو واپسی پر محسب ہے مینا کے ساتھ، رات کا ٹائم تھا، وہاں اللہ کے نبی محسب میں آ کر ٹھہرے تھے، اس لیے فراغت کے بعد خلفائے راشدین بھی محسب میں ٹھہرتے تھے۔ 14ویں کا چاند تھا یا 14ویں یا 15ویں کا چاند تھا، وہاں لیٹے، چاند کو دیکھا، ساتھیوں سے کہنے لگے ابتدا میں کیسے تھا، اب اس میں حسن کامل ہو گیا، پھر یہ کمزور ہوتا جائے گا اور پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو ایسے کیا، ابتدا میں کمزور ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر آخر میں کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر کہا میرے اللہ، میری رعیت بہت بڑھ چکی ہے، میں اب ضعیف ہو چکا ہوں، اے میرے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ وہاں سے آئے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے حذیفہ بن الیمان آئے، عثمان ابن حنیف آئے، یہ ذمہ دار تھے ملک عراق کے، وہاں کے معصول مال گزاری کے ذمہ دار تھے، زمینوں کی پیمائش کرتے تھے، غیر مسلموں پر جو ٹیکس ہوتے تھے وہ ٹیکس اس کے حساب سے لگایا جاتا تھا۔ یہ عثمان ابن حنیف اس جومیٹری کے پیمائش کے امام تھے، اس نے ملک عراق کی ساری زمین کی پیمائش کی، جو غیروں کے پاس تھی اس کے لیے جزیہ اور ٹیکس کے قوانین بیان کیے کہ مالدار کے لیے 48 درہم سال میں، اور متوسط آدمی کے لیے 24 درہم، اور غریب آدمی کے لیے سال میں 12 درہم۔ فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے کوئی زیادہ ٹیکس رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کا خیال کرو کہ کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ وزن نہ ڈالو۔ عادت شریفہ تھی کہ صفے سیدھی کرانے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ 16 ذی الحجہ کی صبح کو نماز کے لیے آئے، جہاں فرجہ اور خالی جگہ تھی وہاں صفیں سیدھی کراتے گئے، مجمع کو سیدھا کرتے گئے، کیونکہ صبح کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں حکم بھی ہے کہ رات لمبی کرو
تاکہ لوگ اس میں زیادہ شریک ہو سکیں۔ سورۃ یوسف اور سورۃ نحل اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو مجوسی تھا ابو لولو، یہ چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر لیا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک جگہ ہرمزان جو ایران کا آتش پرست تھا، اور جفینہ جو وہاں کا ایک عیسائی تھا، اور تیسرا یہ مجوسی فیروز ابو لولو، یہ ایک جگہ مشورہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں خنجر بھی دیکھا تو بعد میں مر گیا، ورنہ حالات کی تحقیق ہوتی تو معاملہ کی تفتیش ہوتی، پورا حال کھل جاتا کہ منصوبہ کہاں سے بنایا اور کہاں سے چلا۔ ان حضرات نے یہ دیکھ لیا تھا، تو اس نے وہ دو دھاری خنجر جو تھا، نماز عمر بن خطاب نے شروع کی اور اس نے حملہ کیا زوردار۔ ایک روایت میں 3 وار ہے اور ایک میں 6 وار کیے تیزی سے۔ ان میں ایک خنجر جو لگا وہ ناف اور مثانے کے درمیان میں لگا، باقی اور جگہ لگے تیزی سے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے منہ سے نکلا قتلنی الکلب، کسی کتے نے مجھے مارا ہے۔ گر پڑے اور گرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا جلدی مجمع کو نماز پڑھائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر بن خطاب انہیں وہاں سے گھر لے گئے۔ بے ہوشی تھی، پھر ہوش آیا۔ ساتھیوں نے کہا نماز آپ کی رہ گئی۔ لہو بہہ رہا تھا، اس لت پت لہو میں انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور یہ فرمایا ہاں اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کا اہتمام نہ کرے۔ شور مچ گیا، ہر طرف رونے کی آوازیں آئیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ کمینہ آدمی وہاں سے بھاگا، لوگ اس کو پکڑنے لگے تو اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا، جس میں 7 شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی نے اپنی برساتی لی، بڑی چادر لے کر اس پر ڈالی، اس کے منہ کے اوپر، سارے جسم پر۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر کے خنجر اپنے اوپر چلا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ مدینہ ہی میں مرا ہے، امام راشد کا قاتل ہے، عمر بن خطاب کا۔ بعد میں بدبخت اپنے علاقے میں اس کی قبر بنائی، وہ سال میں عرس کرتے ہیں اور ایک بناوٹی مجسمہ بناتے ہیں، عمر بن خطاب کا، اس پر خنجر مارتے ہیں، خوشی کرتے ہیں ابو لولو مجوسی کی۔ آپ بتائیں یہ کتنے دشمن اسلام ہیں۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔